میں نے پڑھا نہیں لیکن علماء اکرام سے بیشتر مرتبہ سنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آ گئی اور آ کے کہنے لگی اللہ والے میں نے منت مانی تھی میرا بیٹا پیدا ہوگا, میں اس کی ٹٹی کھاؤں گی, میں اس کا پخانہ کھاؤں گی, میرا بیٹا پیدا ہو گیا, بتاؤ میں کیا کروں. 3 دن بلاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے. چوتھے دن فرما دیا اللہ اکبر, میں فتویٰ نہیں دیتا کہ حرام چیز کھا لے, پخانہ کھا لے. تیرے محلے میں کوئی سود خور رہتا ہے, کجی فلانا رہتا ہے, پر میں اس کے گھر کے جا کے روٹی کا لقمہ کھا لے, پخانے کے برابر ہے. سود پر میرے عزیزوں فصل کی بجائی کھاد سپرے سارا لیا جا رہا ہے, ڈیزل سود کے اوپر لیا جا رہا ہے. بدگمانی سے اللہ مجھے معاف فرمائے, اللہ کرے میری بدگمانی ہو, سچی بات نہ ہو. آپ حضرات تو بڑے معتبر لوگ ہو, بڑے قیمتی لوگ ہو, لیکن میرے عزیزوں جتنی بھی باڈی سپرے سے اپنی بدبوؤں کو چھپا لیں, جتنی بھی پرفیوم میرے عزیزوں عربین لے لیں, پاکستانی لے لیں, برہ کی پرفیوم اپنے جسم پہ چھڑکا لیں, جتنے عطریات لگا لیں میرے عزیزوں میرے سے چھپا سکتے ہو, اہل علاقہ سے چھپا سکتے ہو, لیکن موت کے وقت ملک الموت سے نہیں چھپاؤ گے. ملک الموت آئے گا, یوں نہیں دیکھا گا کلمے والا کہ ایمان والا, وہ آئے گا. میرے نبی نے فرمایا کہ آ کر اعضائے انسانی کو, انسان کے جسم کو, بلکہ اس کے جوڑوں کو, اس کی ہڈیوں کو سونگنے لگ جاتا ہے. دوسرے فرشتے کہتے ہیں کیا سونگ رہا ہے؟ کہتے ہیں میں سونگ کے دیکھ رہا ہوں اس کے اندر سے ایمان, قرآن, نماز کی خوشبو بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اتنی بڑی چادر مرنے والے کے اوپر ڈالی جاتی ہے, پورا دین اس چادر کے اوپر لکھا ہوتا ہے, پہلا کلمہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا کلمہ لکھا ہوتا ہے, ایمان مجمل, ایمان فصل اس پہ لکھا ہوتا ہے, یا اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس چادر پہ لکھا ہوتا ہے. اور کندھا دینے والے سارے باوضو ہوتے ہیں, سر ڈھانکے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہر کوئی کلمہ شہادت کا نعرہ نعرہ لے کے آتا ہے. میرے عزیز و مالک کے کائنات کے دربار کی طرف جب جنازہ جاتا ہے تو عرش عظیم کا مالک کہتا ہے چادر تو وہ لے کے آیا, اس کے اوپر ڈال کے جس پر پورا دین لکھا ہوا, چادر اٹھا کے دیکھ اس کو لے کے آ رہا ہے جسے زندگی کے اندر کبھی کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا ہے. مفتی ضیاء الحق صاحب تمہارے علاقے کا اللہ والا مفتی ہے, ایمانداری سے پوچھ لو, اگر ایمان سینے کے اندر نہ ہوا تو کلمے والی چادر آپ کو مجھے نہیں بچا سکے گی. سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ خاتون جنت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہے, جناب حسنین کریمین کی اماں جان ہے, سیدہ زینب کی دکھڑی ماں ہے, اللہ اکبر, پیغمبر کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے. سیدہ زینب کی رقیہ کی آج پوری دنیا کے اندر بکواسات کی جاتی ہے, پھر ناراض نہ ہونا, میں بکواس ہی کہوں گا, میں کیا نہ کہوں. میرے عزیزو اللہ اکبر, کوئی میرے 2 بیٹوں کو مولوی تیرا ایک کو بیٹا, باقی تیرا ایک بیٹا کوئی نہیں, کوئی کہ مولوی صاحب تیرا ایک ہی بیٹا, تیری بیٹی کوئی نہیں. بتاؤ میرے دل پہ کیا گزرے گی, میں اچھے لفظوں سے کیا یاد کروں گا. پوری دنیا کے میرے عزیزوں, پوری دنیا کے مسلمانوں جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں, جو نہیں کہلوانا چاہتے, نبی کی ایک بیٹی اور نبی کی 4 بیٹیوں, بتا تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اپنی گھر والیوں کو, اپنی بچیوں کو بچا, خدا کی قسم اللہ نبی کی بیٹیوں کی عزت کو خود بچا کے دکھا دے گا. ایسی فضولیات, نبی کی ایک بیٹی, نبی کی 4, فلانی ہجری میں پیدا ہوئی, فلانے سن میں, تمہیں لینا کیا اسی سے؟ جتنی کلمہ پڑھنے والی وہ ساری میری روحانی اولاد ہے, انکار کر کے دکھاؤ. تم 4 کروڑ ہوتے ہو, پیغمبر تو ساری کائنات کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہہ رہا ہے. پتہ نہیں تمہیں کس مصیبت نے جھگڑے میں ڈال دیا. اس کی باتوں پر یقین کرتے ہو جو تمہارا مال بھی کھا گئے, خدا کی قسم تمہاری عزتیں بھی لوٹ کے چلے گئے. ان کی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہو جنہیں خود پتہ نہیں علی کا کردار کیسا تھا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیسا تھا, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک, آپ کا حلیہ, آپ کا چہرہ مبارک, آپ کے دن رات کیسا تھا, آپ کا کردار کیسا تھا. میں پھر عرض کر رہا ہوں, میں کسی پر ہوٹنگ کرنے نہیں آیا, کسی پہ انگلی اٹھانے نہیں آیا, لیکن میرے عزیزوں جتنا مجھے پتہ ہے اتنی تو میری ذمہ داری ہے, میں آپ کو بتا دوں. اللہ کرے آپ میں عمل کرنے والے بن جائیں, باقی خدا جانے, خدا کا کام جانے. چلو میرے عزیزو, آج اپنے گھر جا کے تسلی سے بیٹھ کے سوچ لینا کہ اب تک کسی کی 40 سال, کسی کی 35 سال, کسی کی 30 سال عمر ہے, ہم نے کیا کمایا؟ مکان کیا بنایا؟ مکان, دکان, 4 مربع بنائے, 30 ایکڑ بنائے. جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, یہ تیری نہیں ہے. ونی صاحب رجسٹری میرے نام ہے, کھیوڑ میرے نام ہے, کھاتا میرے نام ہے, انتقال میرے نام ہے. میں نے کہا ساری چیزیں تیرے نام ہے, مر کے دیکھ لے, خدا کی قسم کفن کے علاوہ کوئی بھی چیز ساتھ نہیں لے کے جائے گا. ساری زندگی زمین کا انتقال کراتے کراتے گزر گئی, آج اس زمین کے اندر انتقال ہو گیا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ملنا. مکان رہ گئے, مکین سارے کے سارے چلے گئے. میرے عزیزو قبرستان کے اندر تمہارے علاقے میں مکان بنانے کی, پلاٹ بنانے کی, کالونی بنانے کی جگہ ہے, قبرستان کے اندر قبر بنانے کی ایک بھی جگہ باقی کوئی نہیں رہی, بھر گیا قبرستان. اور یہ تو اللہ ہی جل شانہ کو معلوم ہے قیامت کے دن ایک ایک قبر سے کتنے کتنے اٹھائے جائیں گے.
بس میرے بھائی اس وقت ضرورت ہے جس سے ملیں اس سے تجدید ایمان کرائیں کہ بھائی تو بھی کلمہ پڑھ کے سنا، میں بھی کلمہ پڑھ کے سناؤ، کیا پتا کلمہ پڑھ کے ہونٹ آپس میں جڑے ملک الموت سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، کم از کم آپ کا میرا خاتمہ تو ایمان کے اوپر ہو جائے۔ بچوں کو جیب میں سے پیسے نکال کے دینے والوں جا شہ لے اچھا بیٹھ لے، یقین کرو بیٹی پاس آئے پوتی پاس آئے کہ بیٹی ذرا میرا کلمہ سنیو، بیٹی میری نماز سنیو۔ ابھی آپ نے میں نے سب نے عشاء کی نماز پڑھی نا بھائی، اور کوئی بھی اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی جھوٹ بولنے والا ہو، ہماری تو انشاءاللہ بات ہی چھوڑ دو، اور آپ کی ماشاءاللہ بہت معتبر لوگ ہو، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ابھی آپ نماز میں کتنا بڑا دعویٰ کر کے آئے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، کتنا بڑا اللہ سے وعدہ کر کے آئے، بار بار اقرار کر کے آئے تیری ناشکری نہیں کروں گا، تیری نعمتوں کا کفر نہیں کروں گا، کر کے آئے کہ نہیں، ونشکرک ولا نکفرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، یہ سارا تو بھی اللہ سے کر کے آئے۔ مسجد سے نکلنے کے بعد سارے وعدوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے جھٹلا دیا، عبادت تیری کروں گا، محتاج تیرا رہوں گا، مانگوں گا تیرے سے، تیرا شکر گزار رہوں گا، تیری کبھی شکری نہیں کروں گا، کبھی کفران نعمت نہیں کروں گا۔ ایمانداری کی بات ہے، گھر آنے کی دیر ہے، بتاؤ مسجد سے باہر نکلنے کی دیر ہے، جو ریڈی والا مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑا ہے وہ بھی سودا تولنے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ہندو ہے اپنے مندر کا حیا کرتا ہے، عیسائی ہے اپنے چرچ کا حیا کرتا ہے، میرے عزیزو سکھ ہے اپنے گردوارے کا حیا کرتا ہے، یہودی اپنے عبادت خانے کا حیا کرتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے، مسجد کی دکان کرائے میں لے رکھی ہے، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس کی دکان کے اندر ٹیپ کے اندر گانا بج رہا ہوتا ہے، مسجد کی دکان کے اندر موبائلوں والا بیٹھا ہے، جو میرے عزیزو پنجابی اور ہندی اور اردو گانے میرے عزیزو 50 روپے میں میموری فل کر کے دے رہے، اسے حیا ہی نہیں آ رہا، میں کس کے گھر کے اندر بیٹھ کے کس کے بغاوت، کس اللہ سے کس سے بغاوت کر رہا ہوں اور کس کی ناراضگی میں اپنے اوپر مول لے رہا ہوں۔ گھر سے نکلے گالیاں دیتے، گھر میں آئے گالیاں دیتے، یہ انسانیت ہے؟ یہ جتنی مائیں بہنیں اگر بیٹھی سن رہی ہیں تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا قسم تمہارا گھر والا جب گھر سے باہر نکلے اسے دروازے تک چھوڑنے آؤ، وہ گھر والا جب گھر سے بایاں پاؤں باہر نکالے، کھبا پیر گھر سے باہر رکھے اور کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، خود بھی اللہ کے حوالے، گھر والوں کو اللہ کے حوالے۔ تمہاری بیوی جب دروازے سے رخصت کرے تمہاری طرف چہرہ کر کے کہ فی امان اللہ، اگر تو مجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہے تو میں بھی تجھے اللہ کی امان کے حوالے کر کے بھیج رہی ہوں۔ یا تو ابھی روٹی کھاتے کھاتے ناشتے کے اوپر لڑکے آیا تھا، وہ کہتی مینو طلاق دے کا جا کے لے لا، اللہ کرے مینو تیرا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوئے اور مجھے تیرے منہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ یہ گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے شوہر کی بدخوئیاں کرے گی، شوہر دکان کے اوپر بیٹھ کر دوستوں کے اندر بیوی کی بدخوئیاں کرے گی، بتا کاروبار کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ وہ موذی مرض ہیں جس کی دوائی میرے عزیزوں مارکیٹ میں نہیں ملے گی، جس کی میڈیسن میڈیکل اسٹور پہ نہیں ملے گی، یہ وہ موذی مرض ہیں جن کی دوائی اللہ والوں کے قدموں میں ملے گی۔ خانقاہی نظام کو بات کرو، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں، اور 5-4 دن بعد اس کی خدمت میں پھیرا مارا کرو۔ دنیا کا ایک تاجر تھا، تجارت کے اس کو اصول نہیں آتے تھے، کاروبار نہیں اس کو کرنا آتا تھا، اپنا پیسہ تباہ برباد کر دیا، دوسروں کا پیسہ تباہ برباد کر دیا، ادھار لیا، وہ بھی میرے عزیزوں سارے کا سارا دکان ہضم کر گئی۔ کسی نے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیا لیکن کاروبار کا طریقہ نہ بتلایا، کسی نے کچھ پڑھنے کے لیے بتلا دیا کاروبار کا طریقہ نہ بتلایا، پتا چلا فلانی جگہ میں فلانے کونے میں ایک اللہ والا بیٹھا، اس کے پاس چلا جا، وہ تیرے دل کا مرض بتا دے گا۔ اللہ والے کی خدمت میں چلا گیا، اللہ والے گھر کا زیور بک گیا، بیوی کی عزت داؤں پہ لگ گئی، بچوں کی عزت داؤں پہ لگ گئی، اللہ والے باپ کی کمائی داؤں پہ لگ گئی، لوگوں سے قرضہ لیا، منہ چھپاتا پھر رہا ہوں، دکان کے اندر برکت ہی کوئی نہیں آتی۔ کسی نے لوہے قرآنی دے دیا، کسی نے سورہ مزمل پڑھنے کے لیے، کسی نے سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے بتا دی، کسی نے فلانا وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا دیا، کسی نے فلانے دربار پہ جھاڑو رکھنے کا بتلا دیا، کسی نے چادر ڈالنے کا بتلا دیا، کسی نے کبوتریوں کو دانا ڈالنے کا بتلا دیا، لیکن خیر نہیں ہو رہی۔ اللہ والے نے سارا اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، فرمایا میں تجھے تویز دوں یا تیرے مرض کی تشخیص کر دوں؟ کہ اللہ والے بتا مرض کیا ہے، مجھے تو میرے تویز دینے والے بڑے ہیں، دوائی دینے والے بڑے ہیں، میرے مرض کا علاج کیا کیا تشخیص ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے ایک بات کا وعدہ کر لے خدا خیر عطا فرما دے گا۔ کہنے لگے کیا؟ کہ اپنے کاروبار میں کم تولنا چھوڑ دے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے گا۔ جب کم تولا جائے گا تو تویز کا کیا؟ تم ترازو کے نیچے باندھ لو۔ مخلوق خدا کو دھوکہ دے، بیٹا عبد القادر جیلانی بنے، بیٹی رابعہ بصریہ بن جائے، ولیہ کامل بن جائے، بیٹی ماں عادویہ بن جائے، خدا پاک کی قسم یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر تو کسی کی اولاد کو، کسی کی نسل کو چھینے گا، خدا تیری نسل کو آباد نہیں کرے گا۔ مقافات عمل ہے، یہ ساتھ دے ساتھ لے۔
اللہ والے کی خدمت میں بیٹھ کے گہری سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا واہ واہ اب یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی، معاملہ تو کچھ اور ہے، مرض کچھ اور تھا، میں دوائی کسی اور مرض کی لیتا رہا۔ اپنی دکان کے اوپر جا کے لکھا دیا کہ میری دکان پہ سودا لے کے جس مرضی دکان پہ جا کے تلوا لو، رتی برابر بھی کمی آ گئی سودا بھی پورا واپس لے، سودا بھی ملے گا اور پیسے پورے واپس کر دوں گا۔ یہ خبر آہستہ آہستہ گاؤں میں، کارخانوں میں، علاقوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں مشہور ہو گئی، حتیٰ کہ آس پاس کے لوگ بھی اسی دکان پر سودا لینے آ گئے۔ صبح دکان کھولتا رہنے کی فرصت نہ ملتی، اللہ نے اتنا مال و دولت عطا فرما دیا کہ اس کے برتن بھی گھر کے سونے کے بننے لگ گئے۔ مالا ہے نا۔ ترازو وہ جس سے سامان، جسے بمبو کہتے ہیں، وہ بھی سونے کا بن گیا، پاٹ بھی میرے عزیزوں پتھر بھی سونے کے بن گئے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، وہ صحابہ والی مثال، جب 80-90 میں غلے کے ڈھیر لگ گئے، مال و دولت اجناس کے ڈھیر لگ گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ دھاڑے مار مار کے روتے حضور کے پاس آ گئے، فرمایا جب تھا نہیں تب بھی روتے تھے، اب آ گیا تب بھی روتے ہو۔ صحابہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگے کملی والے جب تک تسلی نہیں ہوگی کہ ہماری پریشانیوں کا، ہماری مصیبتوں کا، جو ہمارے پر مشقتیں آئی، اس کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا، کملی والے ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اللہ سے پوچھو یہ نام ہے ہماری تکلیفوں کا بدلہ؟ ہم نے تو جنت کے ساتھ بدلے سارا کام کیا، ہمیں تو آپ چاہیے، ہمیں یہ نہیں معلوم متا چاہیے۔ پھر اپنا سامان اٹھایا، سونے چاندی کا ترازو لے لیا، پاٹ لے لیے، بمبو لے لیا، اللہ والے کے پاس چلا گیا اور جا کے لگا اللہ والے جی پہلے تیرے پاس مال کے کھٹ جانے پر رونے آیا تھا، مال کی زیادتی پہ تیرے پاس رونے کے لیے آ گیا، پہلے تھا کوئی نہیں، میں نے اپنی دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا یہاں سے 1 نمبر کھرا مال ملے گا اور یہاں سے پورا وزن ملے گا، پیسے دوسری دکانوں سے کم قیمت پہ ریٹ ملے گا، اتنا مال آ گیا بھی سامان میرا سونے کا بن گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے میری ایمانداری کا صلہ اللہ نے مجھے کہیں دنیا کے اندر تو نہیں دے دیا۔ یا تو نماز پڑھتے ہیں، کوئی آدمی پریشان ہو اسے کہہ دے یہ وظیفہ پڑھ لے، 40 دن کے بعد آئے گا مولوی صاحب میں بھی پڑھ رہا ہوں، امی بہن بھائی پڑھیں، لیکن کوئی فائدہ کوئی نہیں ہویا۔ اللہ اکبر، فائدے کے لیے نہ پڑھ بلکہ رب کے، اللہ کا بندہ ہونے کے لیے، اللہ کا قرب لینے کے لیے، خدا کی رضا لینے کے لیے، مصطفیٰ کی اطاعت لینے کے لیے پڑھ۔ اللہ اکبر، کوئی کسی سے مال، اللہ سے مال مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی کاروبار مانگتا ہے، آج سارے بیٹھ کے اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اگر اللہ مل گیا، اللہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو سب کچھ ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ والے سونے چاندی کے میں نے اتنی دنیا نہیں مانگی تھی، اللہ والا سمجھ گیا کہ کام بھی بن گیا اور دنیا کی محبت نے دل کے اندر ڈیرا نہیں ڈالا، اس کے دل کی دیوار کی باڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ اللہ والے نے پھر چہرے پہ نظر ڈالی، آپ فرمانے لگے تعویذ دے دوں یا مرض کا علاج بتا دوں یا مرض کی تشخیص کر دوں؟ کہ اللہ والے کیا تشخیص ہے؟ فرمایا یہ ترازو سونے کا، یہ بمبو، یہ ترازو، یہ پاٹ اٹھا کر، یہ پتھر اٹھا کر جو سامنے ندی بہ رہی ہے ساری اس کے اندر جا کے پھینکا۔ ایک لمحے کے لیے تو اللہ والے کو دیکھا، کہنے لگا اللہ والے جی اس کو پھینک دوں؟ کا سونا جا کے پھینکا۔ اللہ اکبر، خبردار پیچھے مڑ کے نہ دیکھو تو نے کیا عمل کیا، اپنی دکان پہ جا کے ایمانداری سے کاروبار دھندا کرنا شروع کر دے۔ وہ اپنی دکان پہ بیٹھا، اگلا دن صبح فجر کی نماز کے بعد یا کسی وقت جب دکان کھولی ہوگی، دوسرے گاؤں سے لوگ سودا لینے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، ایک گاؤں اور دوسرے گاؤں کے درمیان ندی بہتی تھی، نالا بہتا تھا، جب وہ آدمی سودا لینے کے لیے اس گاؤں میں آئے، نالے میں کھاڑے کے اندر پاؤں رکھا تو کسی کا پاؤں اس ترازو سے ٹکرا گیا، اس نے کہا یہ پتھر کیا چیز ہے، نیچے ہاتھ ڈالا وہ ترازو نکل آیا، سر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہ تو وہی ترازو ہے جس کی دکان پہ سودا لینا جاتا ہوں، جو تولنے میں ایمانداری کرتا ہے، لگتا ہے چور اس کی دکان میں پڑ گئے، اس کا ترازو لے کے بھاگ گئے، اور اللہ اکبر پیچھے سے شور مچ گیا، چور پانی میں ترازو پھینک کے بھاگ گئے، چلو اس کی جا کے امانت دو، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، میرے سے خوش ہوگا۔ جب اس کی دکان پہ گیا تو جا کے دیکھا چھت نہیں پھٹی، دیواریں نہیں ٹوٹی، دروازہ نہ ٹوٹا، کہنے لگا ہاں یہ کیا مصیبت آ گئی، تالا نہیں ٹوٹا، چھت نہیں پھٹی، اور یہ تیرا ترازو پانی میں کہاں پڑا ہوا تھا؟ اس نے دکاندار نے دیکھا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا او ہو دنیا میرے پاس اتنی آ گئی، اب میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں، دنیا میرے پیچھے جا رہی ہے، لگتا موت تک یہ دنیا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ اپنا ترازو پتھر وہ بمبو لے کے اللہ والے کے پاس چلا گیا، کہنے لگا پہلے آنے کا نام نہیں تھا، اب جانے کا نام نہیں تھا، سارا جب معذرت سنایا اللہ والے یہی تو میں چاہتا تھا، فرمایا حرام کا مال بینکوں میں، حرام کا مال تجوریوں میں، حرام کا مال جہاں بھی چھپا کے رکھ لے جا کے رہتا ہے، اور حلال کا مال جہاں بھی چھوڑ کے آ جائے واپس آ کے رہتا ہے۔ کر لو کاروبار اللہ سے، شراکت کرو۔